الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین کی مخفی یعنی چھپی ہوئی باتوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور سب کام اسی کی طرف لوٹتے ہیں، سو اسی کی بندگی کیجیے اور اسی پر بھروسہ کیجیے، اور آپ کا رب تم جو کچھ کرتے ہو اسے بے خبر نہیں ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 123۔ سورہ قصص آیت نمبر 63 وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور آپ کا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے پسند کرتا ہے، لوگوں کو اس کا کوئی اختیار نہیں، اللہ ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 3 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اور جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ اپنا کام پورا کرتا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں اسی کی تفسیر میں جو ہے آج کا بیان ہے توکلت اللہ کے اوپر۔ دوبارہ اپنی فکر کو اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھا تھا، موضوع سے ہٹتے ہوئے دوبارہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ جو ہے یہ بات ذہن نشین اور اس آڈیو کے ذریعے جو ہے یہ بات جاتی رہے، کیونکہ جہاں کہیں سے محلے میں سے گزر ہوتا ہے اور کوئی گھر ٹوٹا ہوا اور بنتا ہوا دیکھتا ہوں تو ڈر ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ کہا تھا کیونکہ جو ڈیولپمنٹ کا جو سسٹم آیا ہے وہاں سے جو ہے ہمارے پاس جو ہے کافی خرابیاں آئی ہیں۔ ایک گھر جو مہدوی کا ہے وہ جو ہے توڑ کر ڈیولپمنٹ پہ دیا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے بعد میں 10 گھر بنتے ہیں، جس میں سے کم 4 یا 5 جو ہے غیر آ کے ہمارے محلے میں بس رہے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اس بات کو آپ دھیان دیجیے، اپنی نظر میں رکھیے، جن کے پاس جائیدادیں وغیرہ ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھیے، کیونکہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک نشست میں سنا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے جہاں پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے رزق سے پرہیزگار کھائے۔ رسول اللہ کا حکم ہے تمہارے رزق سے پرہیزگار کھائیں، یعنی جو کچھ کہ تمہیں عطا کیا گیا اس سے جو ہے متقی پرہیزگار کھائیں۔ اب ہم جو ہے ہمارے ہاتھوں سے جو ہے یہ خرابہ کر رہے ہیں، غیر کو جو ہے اپنے پاس جو ہے جگہ دے رہے ہیں، وہ اپنے ساتھ اپنے عقائد، اپنے طور طریقے، ہر چیز جو ہے لے کر آتا ہے، اس سے دوستی، اس کا میلان آپ کی طرف، اس کا جھکاؤ، اس کے عقائد کی طرف جو ہے ترغیب وغیرہ، یہ ہر چیز جو ہے وہ لے کر آتا ہے۔ تو اسے جو ہے احتیاط کرنا ضروری ہے، جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے آپ کے اختیار میں ہے تو آپ جو ہے یہ بات پہنچا دیں کہ جو ہے گھر صرف جو ہے مہدویوں کو جو ہے دیا جائے گا، یہ اپنا پورا اختیار رکھیں۔ یہ جو ہے ایک باقی کا جو اللہ کے اختیار میں ہے، سب تو اللہ جس طرح سے وہ چاہ رہا ہے کہ اگر وہ چاہ رہا ہے کہ جو ہے خرابہ ہو تو جو ہے وہ خرابہ اسی حساب سے جو ہے ہوتا رہے گا، غیروں کو گھر جاتے رہیں گے، اور ہمارا ماحول جو ہے خلط ملط ہوگا، عقائد میں جو ہے یہ تمام جو چیزیں کمزوریاں وغیرہ آئے گی یہ ہوگا۔ دیکھیے اس سے جو ہے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، حالات جو ہے بڑے تیزی سے خراب ہو رہے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وی آر آلریڈی لیٹ، اس موضوع پہ جو ہے ہم آلریڈی جو ہے لیٹ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی جتنا باقی ہے اس بات کا جو ہے خیال رکھیں جہاں تک یہ اخیر کی آواز پہنچ رہی ہے، کیونکہ دیکھیے یہ ہمارا حق ہے، آدمی چاہتا ہے کہ جو ہے اپنے سوسائٹی میں اپنے ماحول میں رہے، کسی بھی فرقے کا، کسی بھی مسلک کا ہو، کیونکہ چاہتا ہے وہ صرف اپنے ماحول میں اپنے لوگوں کو جو ہے اپنے ساتھ جو ہے دیکھے۔ تو بہرحال اس بات کے اوپر جو ہے آپ لحاظ رکھیں، کم سے کم یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے،
یہ تو جو ہے آپ کے ذہن میں جو ہے کم سے کم رہے کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے اور اٹ از ویری ڈینجرس. یہ جو ہے بہت خطرناک چیز ہے. آگے جا کے جو ہے ہمارے آنے والی جنریشن کے واسطے جو ہے کافی اس کا جو ہے نقصان ہوگا. اللہ ہمیں بچائے. بہرحال فرائض ولایت کی نشستوں میں جو ہے اللہ کے فضل سے جو ہے جو کچھ کہ بزرگوں کتابوں سے تھا آپ کے سامنے جو ہے رکھا جا رہا ہے. پانچواں فرض توکل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل، بھروسہ کرنا، اس کے اوپر جو ہے ہماری گفتگو ہو رہی ہے. پہلے ہم نے ترک دنیا کے بارے میں سنا، جو کچھ کہ آیت قرآن یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے فرامین اور بزرگ دین نے جو کچھ ہی لکھا ہے وہ آپ کے سامنے سیدھا جو ہے پڑھا جا رہا ہے. اور اس کے بعد صحبت صادقین اور ہجرت از وطن، پھر عزلت از خلق، اس کے بعد جو ہے توکل اللہ کی جو ہے یہ تیسری نشست ہے. کیونکہ الحمدللہ جو ہے اس کے اوپر مواد زیادہ ہے، میرے پاس علم زیادہ نہیں بلکہ جو ہے کتاب میں مواد زیادہ ہے، اسی لیے جو ہے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے، کیونکہ فقیر ہو کاسب ہو اس کے لیے جو ہے اللہ کی ذات پہ توکل کرنا اتنا اہم ہے. کیونکہ دیکھیے ایک تو تفسیر مدارک میں مفسر نے یہ لکھ بھی دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت توکل تو اللہ کے واسطے ہوئی ہے، اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ دلانے کے واسطے. کیونکہ یہ جان لینا ہے کہ جو کچھ ہے سب وہی ہے، اسی کا اختیار ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جیسا پسند کرتا ہے وہ اختیار. اور تمہیں جو ہے کوئی اختیار نہیں ہے، نہ میں کہہ سکتا ہوں، نہ میں سن سکتا ہوں، نہ میں دیکھ سکتا ہوں جب تک کہ میرے مالک کی مرضی نہ ہو. اسباب کی زندگی ہے، ہماری نظر اسباب پہ آتی ہے، لیکن دیکھیے میں یہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو. ہمارے کو جو ہے چونٹی بھی نہیں کاٹ سکتی، کانٹا بھی جو ہے ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو. کوئی جو ہے ایک روپیہ کا جو ہے ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت کی مرضی نہ ہو. کیونکہ پورا وہی ہے، اسی کا جو ہے سارا اختیار جو ہے اسی کے ہاتھ میں ہے، ساری کائنات، ساری بادشاہ جو ہے اسی کے اختیار میں. بہرحال جو بیسک توکل کے اوپر جو گفتگو تھی آپ نے اس سے پہلے سنا کہ جو ہے توکل کہ جو ہے 3 لیولز جو بتائے گئے. ایک مبتدی کا، ایک سٹارٹر کا توکل جو ہمارے کامن لوگ، ہم سب کا جو ہے توکل یہ ہونا چاہیے کہ جو ہے ہم اسباب سے گزرتے ہیں اور نظر اللہ کے اوپر رکھنا ہے. بیمار پڑے تو دوا کھانا ہے اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے کہ شفا اللہ کی طرف سے. اگر نظر دوا پہ جا رہی ہے تو وہ سیدھا شرک میں جا رہے ہیں. مسلمان کا، ایک عام مومن کا جو ہے یہ پہلا لیول ہے توکل کا کہ جو ہے وہ علاج کرائے اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھے، گھر کو تالا ڈالے اور حفاظت آپ بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھے، گاڑی کو جو ہے لاک ڈالے اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے. جیسا کہ رسول نے فرمایا اس شخص کو کہ جو ہے اونٹ کھلا چھوڑ کے آیا تھا، کہا کہ جاؤ اور جو ہے اونٹ کو جو ہے رسی سے باندھو اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرو. گاڑی کو لاک ڈالو اور جو ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، اس گاڑی کے لاک پہ بھروسہ مت رکھو، کیونکہ اگر اللہ کی مرضی میں چوری ہونا ہے تو جو ہے وہ آسانی سے لاک کھلے گا اور گاڑی چوری ہوگی. بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھیے. بیمار ہوئے تو دوا کھائیے لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھیے. سیکھنا ضروری دیکھیے ہمیں، یہ بہت ہی اہم لیول ہے، پہلا لیول ہے، لیکن یہیں پہ جو ہے آدمی مار کھا جاتا ہے، یہیں پہ جو ہے پکڑے جاتے ہیں. بہرحال یہ پہلا لیول ہے، اس کے اوپر کافی حکایتیں وغیرہ آپ نے سنی ہیں. رزق وغیرہ کے اوپر بھی جو ہے کافی جو کچھ کہ ہمیں رزق پہنچ رہا ہے سب جو ہے اللہ کی طرف سے ہے. اس کے اوپر اللہ کی فضل سے تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی نشست ہو چکی ہے. 2 نشستوں میں بیسک توکل کے اوپر جو ہے کافی گفتگو ہوئی ہے. دوسرا جو لیول یہاں پہ جو ہے ایک فقیر آدمی تاریخ دنیا وہ اسباب کو بھی جو ہے چھوڑ کے جو ہے آ جاتا ہے، نوکری چاکری بھی چھوڑ دیتا ہے، اب جو ہے صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہے. جیسا کہ امام اسلام جو ہے کشتی میں سوار ہوئے اور جو کھانے پینے کا سامان طرف میں اسلام نے فرمایا کہ وہ خدا جو زمین پہ کھلانے پر قادر ہے وہ پانی پہ بھی کھلانے پہ قادر ہے. تو تمام صحابہ کو حکم ہوا اور انہوں نے جو ہے تمام کھانا پینے کا پانی، چھاگلوں میں جو پانی وغیرہ تھا سرایوں میں، سارے کا سارا جو ہے سمندر میں ڈال دیا. یعنی اسباب کو بھی جو ہے چھوڑ دینا، یہ اوپر کا لیول ہے. اور اوپر کا لیول جہاں پہ اسباب کو بھی جو ہے توڑ کے آتے ہیں، یہ تاریخی دنیا کے واسطے بہت اہم. وہ اسباب کو تمام جو سبب بن کے آ رہا ہے انکم کے، اس کو جو ہے وہ توڑ دیتا ہے اور اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے بھروسہ کرتا ہے. پھر اس کے بعد جو اصل جو مہدویت میں جو توکل ہے اس کے اوپر جو ہے آج گفتگو ہوگی. جو کچھ کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہے ہماری کتابوں میں لکھا ہے. میرے پسندیدہ مصنف حضرت خومیہ صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب شرح عقیدہ شریفہ میں سے جو ہے آج آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. اسی میں سے جو ہے یہ ٹیبل آپ کے سامنے رکھا گیا ہے. حضرت نے ہمیں سمجھایا ہے آسان طریقے سے کہ جو ہے توکل اگرچہ کہ جو ہے یہ ترک دنیا کی بات کے لیولز میں ہے، لیکن جو ہے دیکھیے ہم جب دین سیکھ رہے ہیں تو ہمیں معلوم کرنا ہے کہ جو ہے حقیقی توکل کیا ہے. جیسے ہمیں معلوم ہونا ہے جب آپ مہدوی ہیں، اسلام کو تصدیق کر چکے ہیں کہ ترک دنیا کیا ہے، ذکر دعام کیا ہے، عزلت الخلق کیا ہے.
اگرچہ کہ جو ہے حالات خراب ہیں، ہم بالکل پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، یہ جو ہمارے ہیلے بہانے ہوتے ہیں، لیکن اسلام کی زبان سے جو اس وقت جاری ہوا ہے وہ تا قیامت آنے والے مصدق کے واسطے ہے. یہ بات طے ہے. دیکھیے جب امام اسلام نے کچھ فرمایا تو یہ نہیں کہا کہ جو ہے یہ توکل آج کے لوگوں کے واسطے، حالات خراب ہوئے تو ان کے واسطے رخصت وغیرہ کی وہاں پہ باتیں نہیں ہوئی. بہرحال جو اسلام نے بتایا ہے کم سے کم ایک آئیڈیا تو ہو جائے. عمل کرنا نہ کرنا جو ہے یہ جو ہے اللہ کی توفیق کی بنا پر ہے. ہمارا کام کوشش کرنا ہے، کم سے کم ایک آئیڈیا ہونے کے واسطے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے حقیقتیں جو ہے رکھی جا رہی ہے، اپنے بزرگوں کی کتابوں سے کے حوالوں سے جو ہے رکھی جا رہی ہے. میں اپنی طرف سے زیادہ منطق اپنی گفتگو نہیں بلکہ آپ کے سامنے جو ہے صرف پڑھ رہا ہوں. تو دیکھیے اب حقیقی توکل کی طرف جانا ہے کہ اصل توکل کیا ہے. کیونکہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اسلام کی ایک نقل سے آغاز کرتے ہیں. یہاں پہ اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یعنی زمین پر کوئی ایسا جانور نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے پر لازم نہ کر لیا. اب ہم لوگ اکثر توکل بولتے سمجھتے ہیں کہ جو ہے بھائی کھانا پینا جو ہے اللہ کھلائے گا، اس کی ذات پہ جو ہے بھروسہ ہے. یہ اکثر ذہن میں پہلا یہ جاتا توکل بولتے ہیں. میں اسلام تو فرماتے ہیں کہ جو ہے خدا تعالیٰ نے جو ہے رزق کا وعدہ کیا ہے، آپ توکل کرو مت کرو. آپ کھانے کے واسطے اللہ کی، دیکھیے امپورٹنٹ نکتہ ہے، آپ کھانے کے واسطے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو مت کرو، آپ کو اللہ کھلائے گا. اس کو جو پوجتا بھی نہیں ہے اس کو بھی کھلا رہا ہے، جو اس کو پوج رہا ہے اس کو بھی کھلا رہا ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے. تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کا بھروسہ روٹی پر ہے وہ متوکل نہیں ہے. یعنی وہ بھروسہ کرا کہ مجھے اللہ کھلائے گا پلائے گا، وہ متوکل نہیں ہے، کیونکہ روٹی کے متعلق خود خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یعنی نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ پر ہے رزق اس کا. تو اسلام آگے فرماتے ہیں یہ خدا کا وعدہ ہے، اگر تو خدا کے وعدے پر ایمان رکھتا ہے تو مومن ہے ورنہ کافر ہے. اگر کوئی شخص تجھ سے وعدہ کرے کہ آج میں تجھ کو مہمان رکھوں گا تو اس کے وعدے پر بھوکا رہتا ہے اور کچھ نہیں کھاتا، پس خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ صادق الوعد ہے، کہ وہ سچا وعدہ کرنے والا ہے. تو یاد رکھیے اسلام فرماتے ہیں کہ جو ہے یہ خدا تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ہے. اگر آپ کو جو ہے اس وعدے پہ بھروسہ نہیں ہے تو مومن نہیں ہے. اگر خدا تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے وعدے پر ایمان رکھتا ہے تو مومن ہے ورنہ کافر ہے. اور کوئی دوسرا شخص ہمیں مہمان بھی کرتا ہے تو ہم جو ہے اس کے بھروسے پہ کچھ کھائے پیے بغیر جو ہے رہتے ہیں اور خود اپنے ساتھ بھی جو ہے لے کے نہیں جاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے کیونکہ مہمان کے اوپر جو ہے بھروسہ رکھتے ہیں. اور میں اسلام نے بھی یہ تعلیم دی ہے کہ ازل سے ابد تک کے لیے خدا تعالیٰ کے مہمان بن جاؤ، ہمیشہ کے ایسے خدا تعالیٰ کے مہمان بن جاؤ. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب توکل رزق پہ نہیں تو توکل کس پہ ہے؟ توکل کس پہ کرنا ہے سر؟ تو میں اسلام آگے فرماتے ہیں کہ توکل غیب پر ہے، یعنی الغیب هو اللہ، اللہ کی ذات پر توکل کرنا کہ پس رات دن اسی کی طلب میں رہے کہ خدا کو کب حاصل کروں. توکل اس کا نام ہے، خدا تعالیٰ کو حاصل کرنے کے واسطے خدا تعالیٰ پر توکل کرنا، اللہ کو حاصل کرنے کے واسطے کہ اللہ کے اوپر توکل کرنا، اس کا نام توکل ہے. محنت کرنا اللہ کی راہ میں، کیونکہ رزق وغیرہ تو وعدہ کرا ہوا ہے، بھروسہ کرو مت کرو، اللہ ملے گا بول کے آپ کو توکل رہنا کہ مجھے میرا مالک ملے گا. اللہ کی ذات پہ آپ کو بھروسہ رکھنا، اس کے بعد محنت کرنا، تب آپ کو خدا حاصل ہوگا. اگر آپ کشمکش میں رہیں گے تو آپ کو خدا حاصل نہیں ہوگا. یہ بھروسہ ہوگا کہ خدا قادر مطلق ہے، اس جیسے حقیر کو بھی جو ہے وہ نواز سکتا ہے. مہدی موعود کے صدقے میں آپ کو جو ہے محنت کرنا ہے اور توکل کرنا ہے اللہ کی ذات پہ. خدا کو حاصل کرنے کے واسطے جو خدا پر توکل کرے گا وہ اللہ کے پاس متوکل اللہ ہے، وہ اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے متوکل اللہ ہے. وہاں پہ آتا دیکھیے اللہ کی ذات پہ. اب جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ کس طرح سے جو ان کے واسطے جو ہے یہ راستے وغیرہ جو ہے بن کے آتے ہیں. اللہ کا دیدار کب ہوتا ہے؟ دیکھیے جب پوری نظر جب اللہ کے اوپر جاتی ہے ٹوٹ کے، تب اللہ جو ہے ہمیں اس کا وصال عطا کرتا ہے. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے ایک شخص آیا، غالباً تذکرۃ الاولیاء میں جو ہے یہ واقعہ ہے. اس نے آ کے جو ہے درخواست کی کہ حضرت آپ آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جانشین ہے، مجھے جو ہے خدا تعالیٰ کا دیدار کرائیے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے پڑھا نہیں کہ خدا تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، پھر کس طرح دیدار ہوگا؟
تو آپ نے فرمایا وہ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا یہاں پہ جو ہے رسول اللہ کو بلا کے دیدار کرایا ہے. تو آپ نے جب اس نے یہ جواب دیا تو امام جعفر صادق نے جو ہے اس شخص کو جو ہے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اس کے جب وہ ضد کر رہا تھا اللہ کے دیدار کرانے کے واسطے، تو آپ نے جو ہے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اس کے ہاتھ پیر باندھو اور دریائے دجلہ میں ڈال دو. وہاں پہ دریائے دجلہ بہہ رہا تھا، غالباً عراق کا واقعہ ہے. ہاتھ پیر باندھ کے جو ہے دریائے دجلہ میں پھینک دیا گیا. وہ حضرت 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 جو ہے پکارنے لگا. اب مرشد کا حکم ہے خادموں کو پھینکنے کا تھا، پھینک دی. اب آخر میں جب تمام طریقوں سے تمام طرف سے جو ہے راستے بند ہو گئے، اس میں آخر میں پکارا اللہ، اور اسی وقت پہ جو ہے اسے پردے ہٹے اور اللہ کی ذات میں وہ واصل ہوا. جب پوری نظر کٹ گئی، ہر طرف سے پوری مخلوق سے نظر کٹ گئی اس کی، اسی وقت پہ جو ہے اسے اللہ کا دیدار حاصل ہوا. آپ نے خادموں کو حکم دیا کہ اسے اوپر واپس لاؤ. تو جب پوری کٹ کے نظر اللہ کی ذات پہ پہنچ جاتی ہے تب جا کے جو ہے اللہ ملتا ہے. مکمل جب اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، کیسا بھروسہ ہونا؟ جب وہ شخص مر رہا ہے، ہاتھ پیر باندھ کے جو ہے ڈال دیا گیا، یہ توکل ہے. وہاں پہ کوئی نہیں ہے، آپ کو آپ آواز دے رہے ہیں، اس کے کون ہے بچا ہوا؟ خدا کی ذات، اللہ کی ذات ہے. جب جب اللہ پہ نظر پڑے گی اور اللہ کو پکارو گے اس کے واصل نگاہ سے، تب وہ اپنی مثال سے مشرف کرے گا. تبھی تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے جب جو ہے اس شخص کا واقعہ پیش کیا گیا کہ جو ہے ایک پیر اور ایک مرید جو ہے سمندر پر سے جو ہے جا رہے تھے، سمندر کا سفر طے کرنا تھا، کشتی وہاں پہ موجود نہیں تھی یا پیسے موجود نہیں تھے. تو پیر نے مرید کو کہا کہ جو ہے میں اللہ اللہ کہتا ہوں، تم پیر پیر کہو اور میرے ساتھ جو ہے چلتے رہو، سمندر پہ چلو. تو اسی طرح کرامت دیکھیے وہاں پہ، اور وہ پیر اللہ اللہ کہنے لگے، مرید ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ پیر پیر کہہ رہے ہیں، وہ یا اللہ یہ یا پیر کہہ رہے ہیں. بیچ سمندر میں چل رہے ہیں، سمندر میں بیچ میں مرید کو خیال آیا کہ میں بھی کیوں نہ اللہ اللہ کہوں. وہ یا اللہ جو ہی کہنے لگا وہ جو ہے ڈوبنے لگا، اسی وقت پہ ڈوبنے لگا. تو فوراً جب ڈوب رہا تھا پھر جو ہے یا پیر کہنے لگا تو جو ہے واپس آ گیا. یہ حکایت بطور کرامت کے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی. تو امامنا اسلام نے فرمایا کہ جو ہے وہ اگر اللہ اللہ کہتا بہتر ہوتا، اللہ اللہ کہتا مر جاتا اور شہادت کا مرتبہ پاتا. دیکھیے یہ میں اسلام فرما رہے ہیں کہ اگر وہ جو ہے پیر کہہ رہا تھا اور جو ہے وہ تراسا اس کی نظر جو ہے پیر پہ تھی، اب اس نے جو ہی اللہ اللہ کہا وہاں پہ اس کا امتحان تھا، اللہ اللہ کہا ڈوبنے لگا، فوراً پھر نظر جو ہے پیر پہ پڑ گئی اور پیر بچا لیے. اگر وہ اللہ اللہ کہتا تو اسلام فرماتے ہیں کہ شہادت کا مرتبہ پاتا، مطلب اللہ میں وہ واصل ہوتا، اللہ اس کو ملتا تھا. اگر اس کی نظر کٹ کے اللہ کی ذات کے اوپر جاتی تو اللہ ملتا تھا. تو اللہ کے اوپر ایسا بھروسہ کرنا جب آپ مر رہے ہیں اور آپ ڈوب رہے ہیں، سمجھیے وہاں پہ آپ کو کوئی نہیں ہے اور صرف اللہ کی ذات وہاں پہ آپ کو بچانے والی ہے. ایسا بھروسہ اگر اللہ کے واسطے کرو گے تو یقیناً اللہ کی ذات ملے گی. اللہ جو ہے اللہ کے اوپر اللہ کو حاصل کرنے کے واسطے اس جیسے کو بھی جو ہے وہ بخش سکتا ہے، گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اپنی دیدار سے مشرف کر سکتا ہے. آپ نے اس سے پہلے بھی سنا کہ ایک نوجوان انتقال کر رہا تھا، بڑا گنہگار شخص تھا. اس کے دوست نے اسے پوچھا کہ بھائی تیرا کیا حال ہوگا، تو نے جو زندگی جو ہے اتنی گناہوں میں گزاری ہے. وہ شخص یہ کہتے ہوئے انتقال کر گیا کہ میرا خدا غفور الرحیم ہے. انتقال ہو گیا. خواب میں پھر دوست کو ملا، پوچھا کیا معاملہ تھا، تو مرے ہوئے شخص نے کہا کہ میرا خدا غفور الرحیم نکلا. خدا غفور الرحیم، تو کامل اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا کہ جو ہے وہ اس کو پاک کر سکتا ہے، اس جیسے شخص کو بھی جو ہے وہ پاک کر سکتا ہے اور جو ہے اپنے دیدار سے مشرف کر سکتا ہے. اور محنت کرنا اس کے بعد جو ہے محنت کرنا اور جو ہے اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے بھروسہ کرنا کہ جو ہے وہ اس جیسے شخص کو بھی جو ہے اللہ اپنی دیدار سے جو ہے مشرف فرما سکتا ہے. دیکھیے یہی جو ہے اصل توکل کا نام ہے، اور اسی کے تحت جو یہ تمام جو چیزیں لکھی ہوئی ہے یہ اسی کے تحت آتی ہے. یہ آپ کے سامنے جو ٹیبل ڈالا گیا ہے وہ اللہ کو حاصل کرنے ہی کے واسطے آتی ہیں. آگے بڑھتا ہوں میں، اس کے آپ کے سامنے جو ہے انشاءاللہ تمام چیزیں جو ہے پڑھ کے سنائی جائے گی. اس کے تحت جو واقعات آئیں گے، شاید اس سے پہلے بھی ہم سنے ہوئے واقعات ہیں، دوبارہ جو ہے آپ کے سامنے پھر سے دوبارہ کہا جائے گا تاکہ جو ہے اچھی طرح سے جو ہے ذہن نشین ہو جائے. توکل حقیقت میں دیکھیے، اور لیکن آپ پہلے توکل کے لیول کو اور سیکنڈ توکل کے لیول کو جو ہے مت بھولیے. ہم کاسبین بھی ہیں، ہمیں جو ہے یہ تمام چیزوں سے گزرتے ہوئے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے. پھر ایک لیول آتا ہے، ہمیں کم سے کم ایک آئیڈیا تو ہو جائے گا کہ حقیقت میں مہدی موعود علیہ السلام کے پاس توکل یہ ہے. اب دیکھیے اب تک آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے جو ہے توکل جو ہے روٹی پہ توکل، اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا بھی مجھے، اللہ جو ہے ذمہ دار ہے، اللہ جو ہے اس طرح سے لے کے جائے گا. لیکن حقیقی توکل تو جو ہے اللہ کی ذات کو حاصل کرنے کے واسطے. اب آپ کے سامنے جو آیت پڑھی گئی تھی اس کا دیکھیے ترجمہ جو ہے یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ طلاق کی آیت ہے، جہاں پہ اللہ فرما رہا ہے
اللہ پہ بھروسہ کرنا اسلام جو فرما رہے ہیں کہ خدا کو حاصل کرنے کے واسطے جو ہے خدا کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے. جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالتا ہے. اب اس کا ترجمہ جو ہے آپ کو اپنے طریقے سے بتاتا ہوں انشاءاللہ، اپنی جو بزرگوں نے بتایا ہے. پھر اللہ فرما رہا ہے کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. تو اس کا لفظی ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے وہ وہم و گمان بھی نہ ہو. اور جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ اپنا کام پورا کرتا ہے اور اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے. بندگی میاں ملک العادات خلیفہ گروہ مہدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندگی میں سیدنا شیخ خنویر صدیق ولایت ان کے خلیفے ہیں. آپ نے اس آیت کے معنی اس طرح بیان فرمائے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرے یعنی متقی بن کے ماں سوا اللہ سے پرہیز کرے، یعنی اللہ کے سوائے جو کچھ کہے ان سے منہ پھیر لے، تو اس کے لیے اللہ قید ہستی خودی سے نکلنے کی جگہ پیدا کر دے گا اور اسے اس طرح سے وہاں پہ رزق کہہ رہا اور اسے اس طرح سے دولت دیدار عطا کرے گا کہ وہ حساب و خیال میں لانا سکے. اور جو شخص اللہ پر توکل کرے یعنی خود بچہ بن کے اس کو اپنا کارساز بنا لے تو وہی ذات پاک وصال کے لیے اس کو کافی ہے. وہی ذات پاک اس کے لیے وصال کے لیے کافی ہے. تو جہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے. مطلب جو اللہ کے سوائے جو کچھ کہ اسے بھول جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے جو ہے اس تک پہنچنے کا جو ہے راستہ بنا دیتا ہے. پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اور اسے ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے یعنی اسے ایسی جگہ سے دولت دیدار سے نوازے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا. مکمل آپ کی شرط یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرے اور جو تعلیم اسلام نے بتائی ہے اس کے اوپر جو ہے عمل کرے تو اسے اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا یعنی دولت دیدار سے نوازے گا جہاں سے آپ کو وہم و گمان بھی نہیں. اب آپ کو دیکھیے اتنے مشکل ترین حالات جہاں پہ دیدار ناممکنات میں سے معلوم ہوتا ہے، بلکہ جو ہے ہمیں بڑے یہ کہتے بھی ہیں یہ بہت جو ہے دور کی باتیں ہو چکی ہے، پی ایچ ڈی والی جو ہے باتیں ہو چکی، لیکن اللہ کا وعدہ تو مطلق ہے. بس آپ کی شرط یہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے آپ کو ڈرنا ہے، جو اللہ کے سوا ہے ان کو بھولنا ہے. اب دیکھیے جو اللہ کے سوا جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں انہیں اللہ کس طرح سے جو ہے راستے بناتا ہے، کس طرح سے جو ہے انہیں وصال سے مشرف کرتا ہے. حقیقی توکل یہی چیز کے اوپر جو ہے گفتگو ہے اپنی کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ جو ہے ایک جنگل سے جو ہے ایک راستے سے جو ہے گزر رہے تھے. اچانک آپ کا گھوڑا جو ہے جنگل کی طرف جو ہے مڑنے لگا. آپ کا راستہ چھوڑ کے جو جس راستے سے گزر رہے تھے آپ جنگل میں جو ہے گھوڑا جو ہے وہاں پہ جنگل کی طرف جانے لگا. آپ جو ہے گھوڑے کی لگام کو جو ہے کافی کھینچنے لگے کہ اپنے راستے پہ جائے، لیکن جو ہے گھوڑا مسلسل جو ہے اسی طرف جو ہے رخ کر رہا ہے جنگل کی طرف، جو راستہ ہی نہیں. آپ نے کہا کہ اس میں کچھ اللہ کی مشیت ہے. آپ نے جو ہے گھوڑے کی لگام کو چھوڑ دی، جہاں گھوڑا جا رہا تھا وہاں پہ جانے دی. گھوڑا اندر گیا، کافی جنگل کے اندر گیا، وہاں پہ جو ہے ایک جھوپڑی پائی، وہاں پہ جو ہے ایک طالب مولا بیٹھا ہوا. اس کو جو ہے ایک مشکل درپیش تھی، ایک پیر کامل کی ضرورت تھی. حضرت جنید بغدادی اس سے ملے، اسے سوال پوچھا، اس نے جو ہے اپنی مشکل آپ کے سامنے رکھی اور جو ہے مسئلہ حل کر دیا. وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا. اب انٹرسٹنگ بات یہاں پہ پھر آپ جب جانے لگے حضرت جنید بغدادی تو کہا اللہ نے ان کے پاس ان کو بھیجایا نا، تو حضرت جنید بغدادی نے کہا ولی اللہ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ پھر اگر کبھی مشکل پیش آ جائے تو یاد کر لینا، تو ہمیں جو ہے یاد کر لینا. تو کہا اس شخص نے جواب دیا، طالب مولا نے، کیا ہے جنید، جب دوبارہ مشکل پیش آئے گی میں تمہیں ہرگز یاد نہیں کروں گا، میں اپنے مالک کو یاد کروں گا اور وہ تم جیسے 100 جنید میرے پاس بھیجے گا. اللہ کی ذات پہ آپ بھروسہ کریں گے تو وہ بھیجائے گا. اس زمانے میں بھی اس حالات خراب حالات میں بھی جو ہے کامل ملے گا، اللہ کی ذات میں واصل ہوں گے. دیکھیے وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے لیکن سچا طالب مولا ہے. میں نے آپ کو اس سے پہلے کہا تھا ہرنوں کا جھنڈ، حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں جو ہے گزر رہے ہیں، پانی نہیں ہے، بولی ملی لیکن جو ہے ڈول نہیں ہے پانی نکالنے کے واسطے. پریشان حال وہاں پہ بیٹھ گئے، دیکھا کہ جو ہے ہرنوں کا جھنڈ ہے، وہ جو ہے دوڑتا ہوا بولی کے پاس آیا، پانی خود بخود اوپر آیا، وہ پیڑ بھر کے پانی پی لیے، واپس چلے گئے، پانی پھر نیچے چلا گیا. آپ نے کہا خدایا میں تیری عبادت کے واسطے جو ہے وضو کے واسطے جو ہے پانی ڈھونڈ رہا ہوں، ڈول ڈھونڈ رہا ہوں، میرے لیے پانی اوپر نہیں آیا اور جو ہے ان جانوروں کے واسطے پانی اوپر آ گیا. تو حاطف غیبی نے ندا دی کہ اے جنید تیری نظر، اے شبلی تیری نظر جو ہے ڈول کے اوپر تھی. وہ ہرن جو ہے مکمل ہماری ذات کے اوپر بھروسہ کر کے آئے تھے، ان کے لیے جو ہے پانی اوپر چل کے رہا ہے.
طالب صادق اگر ہو تو جو ہے پانی چل کے آتا ہے. حقیقت میں بندگی میں سن شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ طالب صادق تھے. ولایت کا سمندر چل کر آیا ہے وہاں پہ. خدا تعالیٰ نے بندے کو اسی کے واسطے یہاں پہ بھیجا ہے. تو اللہ کی ذات کے اوپر جو ومن یتق اللہ، جو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، یجعل لہ، اللہ اس کے لیے بناتا ہے راستہ نکلنے کا، اور اسے جو ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے جو ہے وہم و گمان بھی نہیں ہے. ایسی جگہ سے جو ہے راستہ نکل کے آ جاتا ہے کہ جو ہے آپ حیران ہو جاتے ہیں، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہتا. اللہ جو ہے اس کی نگاہ سے جو ہے مشرف کرتا ہے. مگر مسئلہ صرف یہی ہے، بھروسہ آپ کو جو ہے اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے بھروسہ کرنا ہے. آپ کو جو ہے طالب صادق بننا ہے. اللہ کی ذات کے اوپر بھروسے کے اوپر ایک اور ایک واقعہ یاد آ گیا. دیکھیے اگر طالب صادق ہے تو کس طرح سے ملتا ہے. ایک دلی کا جو ہے بادشاہ تھا، وہ ایک درویش کے بارے میں جو ہے وہ سنے ہوئے تھے، لیکن جو ہے ملاقات کی جو ہے بڑی آرزو تھی. بڑی ملاقات کیسے آرزو تھی، لیکن بادشاہ تھا وہ درویش جو ہے مجذوب تھے، دیوانوں کا حارت تھا، کہیں پہ بھی جو ہے پھرتے رہتے تھے، وہ مل نہیں سکتے تھے. تو ایک مرتبہ جو ہے اوپر محل پہ بالا خانے پہ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ درویش کا سامنے سے گزر ہوا. تو کسی نے کہا کہ حضرت جو ہے یہ وہی، بادشاہ کو کہا کہ یہ وہی حضرت ہے جس کی جو ہے آپ کو تلاش تھی. تو فوراً بادشاہ نے کہا کہ کمن پھینکو، جالیں پھینکو، اور جو ہے اس درویش کو جو ہے اوپر لاؤ. سیدھا جو ہے درویش کے سامنے اوپر لا لیا گیا. درویش سے جو ہے بادشاہ ملیں اور جو ہے کافی جو تمنا تھی اللہ بھر لائی. اس کے بعد پوچھا کہ جو ہے مجھے خدا تعالیٰ کس طرح ملے گا. تو کہا کہ جس طرح میں ملا. صرف جو ہے طلب سچی رکھنا تو اللہ خود بخود آتا ہے، خود بخود راستے وہ بناتا ہے. وہ چل کے آئے ہیں درویش. اللہ جب طالب صادق اگر رہو گے، ہرن کے واسطے پانی آیا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے بھیجا گیا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ طالب صادق ہو، خدا پر جو ہے خدا کو حاصل کرنے کے واسطے کامل بھروسہ رکھیں. رزق وغیرہ یہ سب جو ہے چھوٹے لیول کی باتیں. ہمیں یقیناً ہم بھی جو ہے کامن آدمی ہیں، ہم نیچے کے لیول ہی سے جو ہے گزرتے ہیں آپ تو فی الوقت. لیکن جب خدا کو حاصل کرنے کے واسطے نکلیں گے تو پورے کامل بھروسے کے ساتھ جو ہے خدا کے اوپر جو ہے توکل کرنا ہے کہ خدا جو ہے ضرور ملے گا. آگے بڑھتے ہوئے توکل کے اوپر خدا تعالیٰ کو جب حاصل کرنے کے واسطے جب نکلتے ہیں بندگان خدا، تو توکل کی جو ایٹریبیوٹس، جو لیولس بیچ کے جو بتائے گئے ہیں حضوروں نے جو ہے سمجھانے کے واسطے، اس مسئلے کو آسان کرنے کے واسطے جو ہے اس کے جو ہے چند ڈویژنس کر دیے. اس میں جو ہے آپ کے سامنے ایک کے بعد ایک پڑھتے آتا ہوں، اس کے اوپر جو ہے اپنی گفتگو ہوتی رہے گی. کہ دیکھیے توکل، اللہ کی ذات پہ جب آپ کو توکل کرنا ہے تو سب سے پہلے جو ہے ترک طمع، یعنی ہرس جو ہے آپ کو ترک کرنا ہوگا. سب سے پہلے ترک طمع ہوگی. یعنی کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ طمع، ہرس توکل کی ضد ہے، اپوزٹ ہے. یاد رکھیے آپ، یہ بہت امپورٹنٹ نوٹس ہیں جہاں پہ لکھے ہیں. جہاں توکل ہے وہاں طمع نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طمع، ہرس تمام برائیوں کی ماں ہے. امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں میں بہشت اور دوزخ، جنت اور دوزخ کی صفت موجود ہے. جس میں ہرس ہے، طمع ہے، اس میں وہ جو ہے دوزخی ہے. اور جس میں قناعت ہے، یعنی جو اللہ دیا اس کے اوپر راضی ہے، وہ جو ہے بہشتی، وہ جنتی ہے. میں اسلام دے رہے ہیں لوگوں میں جو ہے جنت کی اور دوزخ کی صفت موجود ہے. جس میں ہرس ہے اور زیادہ یہ دوزخ کی صفت ہے. تو جس میں ہرس ہوگی وہ جو ہے دوزخی ہے. میں اسلام فرمانے وہ جو ہے دوزخی صفت رکھتا ہے. تو طمع جو ہے توکل کی ضد ہے، اپوزٹ ہے. جہاں توکل ہے وہاں طمع نہیں. تو توکل حاصل کرنے سب سے پہلے جو ہے آپ کو طمع، ہرس نہیں ہونا ہے. جو اللہ دیا اس کے اوپر جو ہے راضی رہنا ہے. بلکہ جو ہے کسب کے شرائط میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ ہرس نہ کریں، اور زیادہ کی جو ہے ہرس نہ کریں. جو اللہ دیا اس کے اوپر جو ہے راضی رہیں. بہرحال ثانی امیر بندگی میں شاہ خنمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیان قرآن وہ شخص کر سکتا ہے جس نے طمع سے آنکھ بند کر لی ہو. یعنی جو ہے آنکھ بند کر لی ہو، ہرگز جو ہے ہرس کی طرف جو ہے نظر اٹھاتا بھی نہیں. پھر فرماتے ہیں کہ چاکری کر لو، نوکری کر لو. توکل کے واسطے دیکھیے طمع سے ہٹنے کے واسطے آپ فرماتے ہیں چاکری یعنی نوکری کر لو. جیسا کہ شرائط بتائے گئے ہیں اس حساب سے آپ کہہ رہے ہیں چاکری کر لو، لیکن فقیر ہو کر، یعنی تاریک دنیا ہو کر دنیا داروں سے میل جول مت رکھو. طالبان دنیا سے بے غرض رہو، بے غرض لاپرواہ رہو، اور ان سے کچھ بھی سروکار مت رکھو. اگر خدا کے نزدیک ذرا بھی نقصان ہو تو بندے کا دامن پکڑنا. یعنی جو ہے فقیر ہو کر جو ہے طالبان دنیا سے جو ہے اگر ان کی طرف رجحان ہوگا، ہرس وغیرہ ہوگی، تو اس سے بہتر ہے کہ جو ہے نوکری چاکری کر لو. مگر وہ شرائط کے ساتھ جو ہے نوکری چاکری کر لو. آپ فرماتے ہیں
چاکری کر لو لیکن فقیر ہو کر، دنیا دار سے میل جول مت رکھو، طالبان دنیا سے بے غرض رہو اور ان سے کچھ بھی سروکار مت رکھو۔ اگر خدا کے نزدیک ذرا بھی نقصان ہو تو بندے کا جو ہے دامن پکڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے ایک مسواک کی کاڑی کے واسطے بھی جو ہے مخلوق کے محتاج مت بنو، ایک معمولی مسواک کی کاڑی کے واسطے بھی جو ہے کسی مخلوق کے جو ہے محتاج مت بنو۔ اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے کامل بھروسہ رکھو، اللہ کی ذات کے اوپر کامل بھروسہ، کیونکہ دیکھیے ہمارے پاس اسی لیے ایسا کامل بھروسہ رہتا تھا کہ یہ بھروسہ ہی ہے، توکل ہی ہے کہ جو ہے مخلوق کی طرف جو ہے نظر تک نہیں ہوتی۔ بڑے سے بڑا جو ہے پیسے والا امیر جو ہے دائرے میں آ کے بیٹھتا تھا بیان قرآن وغیرہ سننے کے واسطے، بادشاہ بھی آتے تھے تو جو ہے ان کو اٹھ کر جو ہے عزت تک نہیں دی جاتی تھی، اٹھ کر جو ہے عزت اگر دی جاتی تو جو ہے دائرے کے باہر نکال دیا تھا۔ آپ نے جو ہے کئی مرتبہ جو ہے واقعات سنے ہیں، احمد نگر کا بادشاہ آ کے بیٹھا تو جو ہے ہاتھ پکڑ کے، اور ایک فقیر نے جگہ دے دی، جماعت خانہ بھرا ہوا تھا، نماز کی جگہ تک موجود نہیں تھی، ایک فقیر نے اپنی جگہ دی تو جو ہے دائرے سے جو ہے ہاتھ پکڑ کے نکلوا دیا گیا۔ دائرے کے باہر کرنا مطلب بہت بڑا گناہ ہونا، محض جو ہے دنیا دار کی جو ہے عزت کی، تو جو ہے بے غرض رہنا، یہ توکل کی جو ہے صفت ہے، فقیر کی یہ صفت ہی تاریخ دنیا کی، جو ہے وہ کسی سے جو ہے سوال تو جو ہے بہت دور کی بات ہے، وہ جو ہے ان سے جو ہے بالکل جو ہے بے غرض رہتا ہے۔ بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کے جو ہے دائرے کا واقعہ اپنے اس سے پہلے بھی جو ہے بارہا سنا ہے، اس چیپٹر کے تحت واقعات آ رہے ہیں تو جو ہے آسانی کے واسطے جو ہے واقعات کا سہارا لیا جا رہا ہے کہ رادن پور کا جو نواب تھا، اس کا نام بھول رہا ہوں، وہ نواب کے پاس جو ہے ایک فقیر آدمی اس کی جو ہے دیوڑی پہ جو ہے کھٹکا مارتا ہے، دستک دیتا ہے کچھ پیسوں کے واسطے، سوال کرنے کے واسطے، تو اندر سے وہ پوچھ پا بادشاہ نواب جو ہے اس نے جو ہے پوچھا کہ جو معلوم کروایا نوکروں سے کون ہے، تو اس فقیر نے کہا کہ جو ہے میں میرا سید محمود کے دائرے کا فقیر ہوں۔ پیسے زیادہ ملنے کی امید میں اس نے جو ہے یہ کہہ دیا کہ جو ہے میں میرا سید محمود کے جو ہے دائرے کا فقیر ہوں۔ تو نواب نے اندر سے، فتح خان نام تھا نواب کا، نواب نے جو ہے اندر سے جو ہے بول بھجوایا نوکروں کو کہ جو ہے لاٹھی لو اور جو ہے اس فقیر کو مارو، اور وہ خود بھی جو ہے دوڑتا ہوا آیا ہے، اس فقیر کو جو ہے مارا ہے۔ نوکروں نے پوچھا کہ آپ کچھ دے دیتے، مارنے کی کیا وجہ؟ تو کہا کہ جو ہے وہ جھوٹ کہتا ہے، میں جو ہے میرا سید محمود کے جو ہے دائرے کو جاتا ہوں، میں نے قرآن سننے کے 80 لوگ آتے تھے، وہاں کا فقیر جو ہے مجھے کتے کی نظر کے مانند بھی نہیں دیکھتا، یہ شخص جو ہے جھوٹ کہتا ہے، وہاں کے دائرے کا فقیر یہاں پہ آ کے اٹھ کے سوال کرے گا۔ دنیا داروں سے بے غرض رہتے تھے ہمارے لوگ، سیکنڈ جو ہے وہی ہے ترک سوال۔ بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ، مطلب سوال مانگنا، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھنے کے واسطے آپ کو لازم ہے کہ جو ہے ترک سوال کرے، کسی سے سوال نہ رکھے، سوال ہمارے پاس حرام ہے۔ بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سوال حرام، صورت سوال حرام، سوال بھی حرام اور سوال کی صورت، یعنی ضرورت آپ کو ہے، آپ جو ہے اس طرح کی جو ہے صورت بنا رہے ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ اللہ کی ذات کے اوپر ایسا یہ لوگ جو ہے بھروسہ کرتے تھے۔ دیکھیے جیسے سوال کی جب بات آتی ہے، امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے کئی فرامین ملتے ہیں، کئی فرامین ہیں، اگر وقت کم رہا تو جو ہے انشاءاللہ توکل کے اوپر نیکسٹ نشست میں بھی گفتگو ہوگی، ورنہ دوسرا لیا جائے گا آگے۔ فرض کہ اسلام فرماتے ہیں کہ تجھے جو چاہیے خدا سے مانگ، چاہے نمک، چاہے پانی یا لکڑی، غرض جو چاہے خدا سے مانگ، لوگوں سے مت مانگ۔ تو میں اسلام نے ادنا چیزیں گنی، نمک جو بالکل ادنا ہوتا ہے، لکڑی، یہ چیزیں جو ہے اسلام نے ادنا چیزیں، وہ بھی اگر چاہتے ہو مانگنا ہو تو خدا تعالیٰ سے مانگو، لوگوں سے سوال مت کرو۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہر چیز خواہی از خدا خواہ، یعنی جو کچھ چاہتا ہے، جو کچھ مانگتا ہے خدا تعالیٰ سے مانگ۔ اسلام فرماتے ہیں کہ دنیا خواہی از خدا خواہ، عقبہ خواہی از خدا خواہ، خدا خواہی از خدا خواہ، یعنی اگر دنیا چاہتا ہے تو خدا سے چاہ، عقبہ چاہتا ہے، آخرت چاہتا ہے، جنت چاہتا ہے تو خدا سے چاہ، خدا چاہتا ہے تو خدا سے چاہ۔ جو مانگنا ہے خدا تعالیٰ ہی سے مانگو، کیونکہ وہ صاحب تفسیر مدارک کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا آنا اسی واسطے ہوا ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر کامل بھروسہ دلائیں کہ وہی سب کچھ ہے، دینے والا نہیں دینے والا، وہ سب کچھ ہے، تمہاری دنیا، تمہاری آخرت، اس کی ذات، اس کا وصال، اس کی محبت، سب جو ہے دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ تو مانگنا ہے تو خدا سے مانگنا، بلکہ ایک اوپر کا لیول آتا ہے جہاں پہ غالباً اسلام ہی کی نقل ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے بہتر یہی ہے کہ کچھ نہ مانگ، کچھ بھی نہ مانگ، از خدا جز خدا مخواہ، سوائے خدا سے جو ہے خدا کے کچھ اور نہ مانگ۔ اس کے اوپر ایک لیول آتا ہے جہاں پہ جو
کچھ بھی نہیں مانگنا. مطلب جو تقدیر کا نوشتہ ہے, جو لکھا ہوا ہے, اس کے اوپر مکمل راضی ہو جانا. انہیں لکھ دیا. رسول فرماتے ہیں مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال قبل جو ہے تقدیر لکھ دی گئی. تو یہ بہت اوپر کا لیول ہے. اس کو توکل ابراہیمی کہتے ہیں, جہاں پہ جو ہے نمرود کی آگ جو ہے سلگائی گئی ہے, اوپر سے پرندہ بھی اگر جاتا ہے تو جو ہے وہ جل جاتا ہے, اور آپ کو جو ہے وہاں سے قریب سے پھینکا نہیں جا سکتا, گلیر میں ڈال کے جو ہے آپ کو پھینکا جا رہا ہے. حضرت جبرائیل امین فرشتے مدد کے واسطے آئے. جبرائیل امین آ کر پوچھتے ہیں کہ جو ہے کیا آپ کو جو ہے مدد چاہیے, اگر آپ حکم دیں تو جو ہے پر مار کے جو ہے آگ بجھا سکتے ہیں. تو پوچھا کہ کیا خدا تعالیٰ نے تمہیں بھیجا ہے؟ تو کہا کہ نہیں. جب خدا نے بھیجا نہیں ہے تو جو ہے تمہاری مدد نہیں چاہیے. پھر آپ نے کہا کہ کم سے کم خدا سے دعا تو کیجیے. تو کہا کہ جب وہ دیکھ نہیں رہا ہے, جب اس کی مرضی میں ہے, جلنا اس کی مرضی میں ہے, تو میں کیوں دعا کروں؟ دعا بھی نہیں کی جاتی ہے. یہ توکل ابراہیمی ہے. جو ایسا توکل کرتا ہے اس کے واسطے حکم ہوتا ہے آگ ٹھنڈی ہو جائے, ابراہیم پر سلامتی ہو جائے. مکمل. اسی لیے ہمارے بزرگوں کے پاس یہی توکل تھا, توکل ابراہیمی تھا. اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے کامل توکل تھا. سیدنا خاتم شد کے بھتیجے جو ہے دعوت میں جا رہے ہیں, تو آپ نے یہ جملہ ادا کیا کہ جو ہے اگر جا رہے ہو تو جو ہے وداعی سلام, اگر آگے تو بہت خوب, الوداع سلام آپ نے کہہ دیا, مطلب کچھ ہونے والا ہے. بیوی نے پوچھا کہ اگر کچھ ایسا ہونے والا ہے تو روک کیوں نہیں لیتے؟ تو کہا کہ جو ہے خدا کی مشیت کے آگے بندہ کیا کرے. وہ لوگ آپ کے بھتیجے حضرت بندگی سے یحییٰ, حضرت بندگی میں سے عیسیٰ, شہدائے دانتی واڑہ کے نام سے مشہور ہیں, وہ لوگ وہاں سے نکلے ہیں آپ کے دائرے سے, ان کے بھتیجے کی شادی کے واسطے گئے, اور واپس آ رہے تھے, لوٹروں کے ہاتھ جو ہے قتل کر دی گئے, شہادت ملی. اور آپ جب نکل رہے تھے, جب اپنے چچا سے اجازت طلب کر رہے تھے, تو اس وقت آپ کے اوپر روشن تھا کہ جو ہے یہ واپس نہیں آئیں گے, ان کا جو ہے قتل کر دیا جائے گا. تبھی تو آپ نے کہا کہ وداعی سلام. تو بی بی سمجھ گئی کہ کچھ ہونے والا ہے. کہا کہ اگر کچھ ہونے والا ہے تو روک کیوں نہیں لیتے؟ تو کہا کہ خدا کی مشیت کیا, یہ بندہ کیا کرے. یہی جو ہے توکل ابراہیمی ہے, اوپر کا لیول ہے. جو نیچے جو ہے کرامت ہو جاتی, تم رک جاؤ ایسا کچھ ہونے والا ہے, یہ تو کرامت ہوگی. نیچے کا لیول ہو گیا یہ کرامت, اسی لیے اسلام نے منع کیا ہے. اوپر کا لیول اللہ کی مرضی پہ راضی ہو جانا, اختیار ہے, جو ہے چاہے تو روک سکتے ہیں. اللہ نے بتا کے رکھا ہے, اپنے جو غیب کے خزانے ہیں ان کے اوپر کھول کے رکھا ہے, لیکن جو ہے اللہ کی مرضی کے آگے اپنے آپ کو سپرد کر چکے ہیں, حوالے کر چکے ہیں. آگے تسلیم کے اوپر جو ہے گفتگو ہوگی. اپنے آپ کو جو ہے حوالے کر چکے ہیں اللہ کے آگے, اختیار میں دیکھیے. مگر پھر بھی جو ہے آپ نے جو ہے روکا نہیں, جبکہ اللہ کی مرضی میں, اپنی مرضی سے جو ہے کیوں روکا جائے. اللہ کی مرضی میں اس طرح سے ہونا ہے تو کیوں جو ہے روکا جائے اللہ کی مرضی کو. یہ توکل ابراہیمی اور بزرگین جو ہے اللہ کی مرضی کے اوپر جو ہے راضی تھی. بہرحال ترک سوال تو جو ہے نہایت ہی دیکھیے امپورٹنٹ ہے فقیر آدمی کے واسطے, کہ جو ہے ہرگز جو ہے سوال نہ کرے. سوال جو ہے حرام ہے. امام اسلام فرماتے ہیں جو مانگنا ہے خدا تعالیٰ سے جو ہے مانگو, چاہے دنیا چاہتے ہو تو خدا سے مانگو, آخرت چاہتے ہو تو جو ہے خدا سے مانگو, اگر خدا چاہتے ہو تو خدا سے مانگو. خدا سے جو ہے سب سے ہمارے پاس کا بہترین طریقہ یہی, خدا سے جو ہے سوائے خدا کی جو ہے کچھ نہیں مانگتا. مشکل پریشانی پڑتی ہے تو ہم خدا ہی سے مانگتے ہیں. لیکن ہاں ایک بات کلیئر کر دوں, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے وسیلے کا انکار کر دیا جائے. واسطہ وسیلہ, اس بات کو یاد رکھیے آپ, ہم خدا سے مانگتے ہیں اور واسطہ دیتے ہیں. مانگنا خدا ہی سے ہے, واسطہ لیکن ہمارے پاس جو ہے لازمی ہے. امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے اوپر جب جو ہے یہ بار رکھا گیا تو آپ نے فرمایا, آپ نے اللہ کو واسطہ دیا ہے, تو جو واسطہ ہے صدقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو الاولیاء سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا واسطہ امام الاسلام نے جو ہے اپنی دعا میں دیا ہے. تو ہمارا کام ہے ہم واسطہ دیتے ہیں, وسیلہ ہمارے پاس لازم ہے, اللہ نے خود کہا ہے, تو ہم جو ہے واسطے سے اللہ ہی سے مانگتے ہیں, اللہ ہی سے. بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اور اللہ ہی سے جو ہے دعا کرتے ہیں, تجھے جو ہے اس محبوب بندے کا واسطہ ہے, یا بزرگ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اللہ سے جو ہے ہمارے کو جو ہے یہ چیز عطا کر دیجیے. تو وسیلہ جو ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے, مانگنا خدا ہی سے, اور جو ہے لیکن اس کے جو ہے اس کے واسطہ اور وسیلے سے جو ہے اس کے اوپر جو ہے کوئی ضد نہیں آتی. بہرحال ترک سوال کے اوپر جو ہے یہ گفتگو آپ یاد رکھیے. اس کے آگے جو ہے ترک فتوح معینہ یا معلومہ ہے, مطلب فکسڈ انکم آپ کو جو ہے کسی طرح سے جو ہے تاریخی دنیا کے اوپر جو ہے لازم نہیں آتی. مطلب آپ نوکری چاکری جو چھوڑ دیتے ہیں وہ فکسڈ انکم ہوتی ہے, جو کچھ کہ آپ کو آ رہا ہے منتھلی, مہینے کے حساب سے یا ہفتے واری جو بھی آ رہا ہے آپ کو, وہ جو ہے فکسڈ انکم آپ کو چھوڑ دینا ہے. کیونکہ اسلام فرماتے ہیں تعین لعین ہے, یعنی جو فکسڈ ہے وہ لعنتی ہے. تو تعین جو فکسڈ اماؤنٹ آ رہی ہے وہ لعنتی ہے. وہ ہوتا یہی ہے کہ امام اسلام فرماتے ہیں کہ اگر یہاں
ہر روز ایک چیتل بھی متعین ہوتا، ایک پیسہ بھی فکسڈ ہوتا تو بہت سے لوگ آتے، کیونکہ نفس تعین فکسڈ اور مقید پر آتا ہے، مطلق پر نہیں آتا، اگرچہ کہ 1,00,000 دن کے ہی کیوں نہ ملے۔ لیکن رسول اللہ کیا فرمانے ہیں یہ کہ اگر یہاں دائرے میں جو ہے ایک چیتل بھی اگر کسی کو معلوم ہو جائے بھائی وہاں پہ کم سے کم 1 روپیہ تو آتا چاہتا، تو جو ہے وہاں پہ نفس مائل ہو جاتا۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ بھائی بھروسہ نہیں ہے، اگر دیا تو خدا 1,00,000 بھی دے سکتا، لیکن جو ہے فکس نہیں ہے تو نفس نہیں آتا ہوں۔ تو یہ تعین توڑنا ہے۔ اسلام فرما رہے ہیں کہ اگر یہاں یعنی دائرے مولا میں ہر روز ایک چیتل بھی متعین ہوتا، فکسڈ ہوتا، تو بہت سے لوگ آتے، کیونکہ نفس اسلام دیکھیے نفس کی خبر دے رہے ہیں، آقا ہمارے کو بتا رہے ہیں نفس تعین اور مقید پر آتا ہے، تو اسی لیے ترک جب کرتے ہیں تو یہ تمام تعین جو ہوتا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، جو فکسڈ انکم ہے اس کو توڑ دیتے ہیں۔ تعین نفس تعین اور مقید پر آتا ہے، مطلق پر نہیں آتا، اگرچہ کہ 1,00,000 دن کے ہی کیوں نہ ملے، اور اسلام نے تعین کو جو ہے لعین فرمایا، اس بات کو جو ہے آپ یاد رکھیں۔ آگے بڑھتے ہوئے چوتھا ترک تدبیر، اسلام کا تو فرمان ہے ترک دنیا ترک تدبیر پلاننگ، کیا ہوں گا کیسا ہوں گا، تدبر فکر، اس کو ترک کر دینا، بالکل جو ہے خدا تعالیٰ کی یہ پورا جو ہے اوپر کا لیول ہے، اللہ کے حوالے اپنے آپ کو جو ہے کر دینا۔ کوئی جو ہے آپ کو پھر اب دیکھیے پیسے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کل کیسا ہوں گا، ہماری پلاننگ ہوتی ہے، تنخواہ ملتی جو ہے یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے، جو بھی ہے۔ اب جو ہے ایک تاریخ دنیا شخص ہے تو جو ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہونا ہے، وہ اپنی ذات کو جو ہے خدا تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے۔ آگے جو ہے فرامی ایک ساتھ لکھے گئے ہیں کہ فرماتے ہیں مارا اختیار دادا ان کے اختیار خود بے اختیار شعیب، ترک تدبیر کی جو ہے تفصیل میں اور فرامین اسلام کی کہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ اپنے اختیار سے خود کو جو ہے بے اختیار کر دے، اللہ تعالیٰ کے جو ہے حوالے کر دے۔ کیونکہ جو ہے آپ کے سامنے جو ہے ایک آیت پڑھی گئی تھی جہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، انہیں جو چاہتا دیتا، تو اپنا اختیار کچھ بھی مت چلاؤ، اپنی تدبیر کچھ بھی مت چلاؤ۔ بلکہ شیخ مصطفیٰ وزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی تیرا لازمی چارہ کار ہوں، تیرا علاج کرنے والا صرف میں ہوں اور کوئی نہیں ہے، تو بس تدبیر یہی ہے کہ ترک تدبیر کر دے۔ تدبیر یہی ہے آپ کو جو پلان دیا جا رہا ہے کہ آپ ان پلانڈ ہو جائے، جو ہوگا وہ اللہ کرے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، آپ جو ہے آپ عمل کرنا ہے، آ کے بیٹھ جانا ہے اللہ کے واسطے، اب جو اللہ جیسی چاہے گا حالت وہ پیدا کرے گا، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور لوگوں کو اس کا کوئی اختیار نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، تمہیں جو ہے کوئی اختیار نہیں ہے، تو جو ہے آپ کو ترک تدبیر کرنا ہے۔ ترک تدبیر ہی حقیقت میں جو ہے ترک دنیا ہے، کیونکہ اسلام فرماتے ہیں یہ آیت ہر وقت پڑھا کرو، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ۔ اس کا ترجمہ دیکھیے کس طرح سے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اور تیرا پروردگار جس شان میں، جس مظہر میں، جس حالت میں تجھ کو رکھنا چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور پسندگی کا اسی کو اختیار ہے۔ ہم لوگوں کو اللہ کے ارادے اور اللہ کے فعل میں کسی قسم کا اختیار نہیں ہے، ہم لوگوں کو کسی قسم کا جو ہے اختیار نہیں ہے۔ اللہ میں چاہ رہا کہ جو ہے انہیں اس حالت میں رہنا تو وہ اسی حالت میں رہے گا۔ جی یہ گاڑی یہاں پہ رہنا ہے تو یہ اس کی مرضی کے حساب سے جو ہے یہاں پہ ہے، جس حساب سے اللہ چاہ رہا ہے اسی حساب سے جو ہے ہماری کنڈیشن، ہماری حالت، ہماری طبیعت جو ہے رہے گی، اللہ جس طرح سے چاہتا ہے۔ تو جو ہے ترک دنیا ترک تدبیر، ترک تدبیر یاد رکھیے، آپ جو ہے کوئی پلان نہیں، اللہ کے ذات کے اوپر جو ہے کامل بھروسہ رکھنا، ترک دنیا ترک تدبیر۔ اس کے بعد آتا ہے لیول تسلیم کا، یہ اپنے آپ کو سپرد کرنا، بعض معنی میں جو ہے قبول کرنے کی بھی آتے ہیں۔ اسلام فرماتے ہیں کہ تسلیم کنیت ذات خدا، ذات خدا بخدا، یعنی اسلام فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کو سونپ دو، حوالے کر دو، اپنے آپ کو جو ہے خدا تعالیٰ کو جو ہے سونپ دو، اور جو ہے باہیج کس کسی شخص سے بھی جو ہے کوئی امید نہ رکھو۔ یہاں پہ کچھ جو ہے پرنٹنگ مسٹیک ہے، برابر مجھے فرمان نہیں آیا ہے، غالباً اس کی معنی یہ ہے کہ کسی بھی شخص سے جو ہے کچھ امید مت رکھو، اپنے آپ کو جو ہے مکمل خدا تعالیٰ کے جو ہے ذات کے حوالے کر دو، یہی جو ہے تسلیم ہے۔ اور آگے بندگی میں شاہ خنویر فرماتے ہیں کہ فقیری دو باتوں میں ہے، توکل اور تسلیم، جس کو مقام تسلیمی حاصل ہے، یعنی اپنے آپ کو سونپ چکا ہے اللہ کے حوالے، اس کے لیے توکل کا راستہ از خود کھل جائے گا۔
یہ توکل کے اندر ہی اس لیے جو ہے آسان کر کے سمجھایا جا رہا ہے، یعنی جو اپنے آپ کو تسلیم اختیار کر لے، اپنے آپ کو جو ہے خدا تعالیٰ کے جو ہے حوالے کر دے، اب جو میرا مالک کرے گا وہ ہوگا، تو جو ہے اس کو جو ہے آدھا توکل آ گیا وہیں پہ۔ بندگی فرماتے ہیں کہ جس کو مقام تسلیمی حاصل ہے اس کے لیے جو ہے توکل کا راستہ از خود کھل جاتا ہے۔ آگے رضا چھٹواں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خزائے الہی پر راضی ہونا یعنی حصول خدا کا بڑا دروازہ ہے۔ اللہ کی رضا پر، اللہ کی مرضی پر، انہیں جو فیصلے کر چکا ہے اس پر راضی رہنا حصول خدا کا بڑا دروازہ ہے۔ اللہ کو حاصل کرنے سے بہت بڑا دروازہ جو ہے کہ آپ جو ہے اس کی مرضی پہ جو ہے راضی ہو جائے۔ اہل رضا کی تعریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے آخری پند و نصیحت فرمانے کے بعد روئے مبارک پر چادر اوڑھ لی۔ تھوڑی دیر کے بعد بندگی میں سید شاہ قطبی رضی اللہ عنہ نے چادر میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ حضرت واصل حق ہو گئے۔ ایسی مصیبت کے وقت بھی آپ کی زبان مبارک سے یہی نکلا کہ رضینا بقضاء اللہ تعالیٰ، اور بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی سے عرض کی کہ آپ صبر و شکر کا بیان فرمائے کہ شکستہ دلوں کو تسلی ہو۔ تو بہرحال رضا مطلب اللہ آپ کے اوپر جو ہے کچھ بھی مصیبت ڈالے، کچھ بھی کرے، جو اللہ چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، آپ کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اگرچہ کہ جو ہے بیچ میں اسباب بن رہے ہیں۔ اگر آپ کی نظر جو ہے اللہ کے اوپر رہے گی تو جو ہے آپ کا کام ہے متوکل کا کہ جو ہے اللہ کی مرضی کے اوپر جو ہے راضی رہے مکمل، کیونکہ جب اپنے آپ کو سپرد کر چکا ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے فراق مبارک میں اسلام جو ہے غسل فرما کے بال کھلے رکھ کے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک جو ایک سانپ نکل کے آیا تو ہم حیران ہو جائیں گے۔ اسلام نے اپنے پیر کو جو ہے لمبے کی اور کہا کہ اگر خدا کی مرضی میں ڈسنا ہے تو ڈس۔ سانپ آیا اور اسلام کے جو ہے پیروں پہ لوٹ کے جو ہے چلا گیا، جو ہے قدموسی کرنے کے واسطے اسلام کیا آیا تھا۔ تو خدا کی مرضی کے اوپر اس طرح سے جو ہے راضی رہنا کہ جو ہے بظاہر جو ہے سانپ ہے، لیکن اگر وہ آ کے ڈسے گا تو اللہ کی مرضی ہے، اسی کے بغیر جو ہے اس کے بغیر جو ہے وہ ڈس بھی نہیں سکتا۔ سندھ کا واقعہ غالباً جہاں پہ دیکھیے توکل سکھانے کے واسطے رضا کتنی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس کی مرضی پہ راضی رہو، جو چاہے گا وہ ہوگا۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام جو ہے آپ سندھ کے راستے سے گزر رہے تھے تو ایک جنگل آیا، کہا جاتا ہے جہاں پہ جو ہے سانپ دیکھیے اسکیریسٹ اینیمل آن دا ارتھ، سانپ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے چینٹیوں کے مانند تھے۔ اس جنگل میں سانپ جو ہے چینٹیوں کے مانند تھے، سیرتوں میں جو ہے لکھا ہوا ہے اس جنگل میں۔ تو اب وہاں پہ جو ہے رات میں رکنا تھا، وہاں پہ اب سفر چل رہا ہے، رات آ گئی، رات میں تو جو ہے وہاں پہ رکنا ہے۔ سانپ چینٹیوں کے مانند اتنے زیادہ ہیں وہاں پہ۔ تمام صحابہ نے کہا کہ میرا جی آج رات ہم جو ہے نہیں سوئیں گے، ہرگز ہم نہیں سوئیں گے۔ اور میں اسلام کے پاس کا طریقہ بھی تھا کہ رات میں جو ہے نوبت رہتی تھی، یعنی باری باری سے جو ہے ذکر میں جاتے، مطلب کچھ نہ کچھ لوگ جو ہے ہوشیار رہتے۔ تو میں اسلام نے توکل سکھانے کے واسطے فرما دیا کہ آج نوبت موقوف، سب سو جاؤ۔ سانپوں کے جو ہے ہجوم میں اب سونا ہے، ان کو کوئی جاگے گا تو ایمان چلا جائے گا، وہاں پہ سونا ہے۔ رضا راضی برضائے الہی، اللہ کی مرضی پر راضی کرنے کے واسطے۔ تب آگے تو اسلام، وہ تو امامنا اسلام کے اللہ کی ذات پہ جو ہے وہ کامل متوکل اللہ ہے۔ بندگی میں فرماتے ہیں کہ ایک ہی ذات متوکل ہے، وہ میں اسلام کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ جو ہے خدا سانپوں کے بادشاہ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جو ہے کوئی سانپ جو ہے آپ کو نہیں ڈسے گا، ہم نے آگے ہی فرمایا، لیکن شرط یہ تھی، دیکھیے آزمائش سانپوں سے بھرا ہوا ہے۔ نظر اب ایک معمولی وزیر وغیرہ کو کہتے جو ہے ایک بندر اندر آ جاتا تو جو ہے ہم لوگ جو ہے ڈر جاتے ہیں، معمولی جانور آ گیا، گوم نکل کے آ گئی تو جو ہے ہم ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کی مرضی پہ راضی رہنے کا کیسا، دیکھیے سانپ وہاں پہ آ کے موجود ہے، لیکن جو ہے اللہ کی مرضی کے اوپر جو ہے یہ لوگ راضی ہیں، کیونکہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے حوالے کر چکے ہیں۔ آپ نے وہ واقعات سنے ہیں جہاں پہ جو ہے بندگی میرا سید محمود ثانی میں بندگی میرا سید میرا ستون الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے جادو کر دیا گیا تھا، پھر بھی آپ جو ہے اللہ کی مرضی پہ راضی تھے۔ آپ کی بینائی گئی، آپ کی جو ہے گویائی گئی، آپ کی سنوائی گئی، اور جو ہے آپ نے کبھی آپ کو معلوم بھی ہو چکا تھا کہ کس نے جادو کیا ہے، لیکن بدوا تک نہیں تھی۔ پوچھنے پہ جو ہے یہی کہتے کہ جو ہے رنج جو پہنچائی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو ہے میں اس کی مرضی پہ جو ہے راضی ہوں۔ بندگی میاں سید اشرف رحمۃ اللہ علیہ جو آپ ہی کے فرزند ہیں، سیدنا خاتون اشرف رضی اللہ تعالیٰ کے جو ہے پوترے ہیں، آپ نے سنا اس سے پہلے یہ واقعہ کہ جو ہے ان کے دائرے میں جو حکیم آتا تھا، علماء سو جو تھے غیر مذہبی علماء، انہوں نے جو اس حکیم ہی کے ذریعے جو ہے آپ کی دوا میں جو ہے زہر ملا کے جو ہے دوا
آپ کو جو ہے کھلا دی گئی پلا دی گئی اور اس سے جو ہے آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے. انتقال سے پہلے جو ہے آپ نے وصیت کی ہے. وہ تو حکیم جو ہے دوا دے کے زہر دے کے بھاگ گیا, لیکن آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ اگر دائرے میں اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو جو ہے اسی حکیم کو بلا کر جو ہے علاج کرنا, کیونکہ وہ حکیم کی کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں ہے کہ جو ہے وہ مجھ کو مار سکے. تو زہر کی بھی جو ہے کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ جو ہے خدا تعالیٰ کی مرضی نہ ہو. یہ لوگ اللہ کی رضا پر ایسے ہی جو ہے راضی رہتے تھے. اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے مکمل ان کو جو ہے کس طرح سے دیکھیے بھروسہ تھا. تو تسلیم ہے آپ کو جو ہے اللہ کے ذات کو جو ہے اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے. اسلام کا فرمان یاد رکھیے, تسلیم کنے ذات خود رب خدا, اپنی ذات کو جو ہے خدا تعالیٰ کے جو ہے حوالے کر دو. اب جو ہوگا جو ہے اس کو جو ہے آپ کو قبول کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے رضا ہے اللہ کی قضا پر, ڈگری پر, اس کے فیصلوں پر, اس نے جو کچھ کی لکھ دیا ہے اس کے اوپر جو ہے راضی رہے. اور اس کے بعد کا لیول ہے صبر. جب آپ یہ فیلڈ میں اترتے ہیں توکل کی, وہاں پہ جو ہے آزمائش ہوتی چھوٹی, یہ لازمی یاد رکھ لیجیے. آزمائش ہوگی, جو اس فیلڈ میں اترے گا اس کے اوپر آزمائش ہوگی, اور وہاں پہ جو ہے صبر اس کے اوپر فرض ہے. اللہ نے صبر کا حکم بھی دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ ان اللہ مع الصابرین, یعنی جو ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ اس آیت میں سے معلوم ہوا کہ صبر ایسی اعلیٰ صفت ہے کہ اس سے میت حق حاصل ہوتی ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذات جو ہے حاصل ہوتی ہے, اس کی جو ہے قربت حاصل ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی کا صبر دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ صبر ہر قسم کی کشادگی کی جو ہے کنجی ہے. اللہ کی مرضی پہ راضی رہنا, اور جو کچھ کیا آ رہا ہے مصیبتیں پڑ رہی ہے وہ اللہ کی مرضی سے جان کے صبر کرنا. اگر آپ گلا کریں گے تو آپ کا صبر چلے گا. توکل کے خلاف, یہ توکل ہی کے اندر آتا ہے. بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے 1.25 من کی جو ہے بیڑیاں ڈال دی گئی تھی, 40 دن تک جو ہے قید میں رہے, اس کے بعد آزاد کر دیے گئے. لیکن جو ہے اس آپ کے پیروں میں جو ہے کافی زخم آ چکے تھے, ناسور پڑ چکے تھے, اور جو ہے لوگ آتے تو جو ہے پہلے ہی کہہ دیتے کہ جو ہے آؤ بیٹھو اور چلے جاؤ, لیکن مجھ سے جو ہے میرے درد کے بارے میں نہ پوچھو, کیونکہ جو ہے اگر میں کہہ دوں کہ درد نہیں ہے تو جھوٹ ہوگا, اور کہوں کہ درد ہے تو میرے مالک کی شکایت ہوگی. صبر کرنا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو جو ہے جسم میں کیڑے پڑ چکے ہیں. صبر کا یہ عالم ہے کہ کیڑا نیچے بھی گرتا ہے تو اس کو اٹھا کے جو ہے اپنے جسم پہ واپس ڈالتے ہیں, کیونکہ وہ کیڑے کی غذا ان کا جسم ہے اللہ کی مرضی کے ساتھ. تو صبر بہت اس میں کتنا بڑا ہوتا ہے. دیکھیے صبر کہاں تک کا پیمانہ ہوتا ہے. صبر آزمائش جو ہوتی ہے اللہ کی مرضی پہ راضی رہنے کے واسطے. آپ نے اس سے پہلے بھی سنا, ایک ولی اللہ جو ہے اپنے 10 بیٹوں کے ساتھ جو ہے جا رہے تھے جنگل میں, جو ہے ڈاکوؤں نے پکڑ لیا, ایک کے بعد جو ہے تمام بچوں کو جو ہے قتل کرتے چلے گئے. 9 بچے قتل ہو گئے, لیکن ہر بچہ جب قتل ہوتا تو یہ مسکراتے. 10ویں بچے نے کہا کہ بیٹا, بیٹے نے کہہ دیا کہ آپ کس طرح کے باپ ہیں, آپ کا ایک بچہ قتل ہو رہا ہے اور آپ جو ہے مسکرا رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ جو ہے میری نظر جو ہے حقیقی قاتل کے اوپر ہے, حقیقی قاتل جو اللہ کی ذات ہے اس کے اوپر ہے. اس طرح کا دیکھیے صبر تھا. بچہ انتقال کر رہا ہے, معلوم ہے کہ میرے مالک کی مرضی میں بچے انتقال, ہمارے دائرے میں جو ہے سب سے بڑی آزمائش ہوتی تھی. کس طرح سے صبر تھا. بچے سامنے انتقال کر جاتے تھے, ایک کے بعد دیگر بچے انتقال کر جاتے تھے. حضرت بندگی میں حضرت عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تشریف کے فرزند ہیں, بندگی میں شاہ خدمیر ان کی جو ہے پوترے ہیں. آپ کے دائرے میں جو ہے سخت فقر و فاقہ تھا. بچے بھوک سے جو ہے بلا رہے ہیں, رات کا وقت ہے, اور جو ہے دائرے میں ایک روٹی گزرے کو اللہ دیا کہہ کے, ایک روٹی ہے. دائرے کی عورت ہے دیکھیے, بچہ جو ہے بھوکا پیاسا جو ہے رو رہا ہے. تمام بچوں کا یہی عالم ہے. تو وہ عورت نے سوچا کہ جو ہے بچہ روتے روتے تقریباً سونے کے قریب میں ہے, بہتر یہ ہے کہ بازو کا بچہ کافی زیادہ رو رہا کریں, یہ جو ہے وہاں پہ بھیجا دیا جائے. صبر کیا اور جو ہے وہ روٹی بازو بھیجا دی. بازو والے نے یہی سوچا کہ جو ہے یہاں پہ فقر و فاقے کا عالم ہے, آج تھوڑی دیر میں شاید انتقال کر جائے گا, وہ فاقے کی جو ہے عظیم نعمت سے جو ہے سرفراز ہوں گے شہادت سے, بہتر ہے کہ بازو والے کو بھیجا دیا جائے. اس طرح جو ہے تمام بیویوں نے یہ کارنامہ دکھایا کہ وہ دائرے میں جو ہے روٹی گھومتے ہوئے جو ہے واپس وہاں پہ آئی ہے. کس طرح سے دیکھیے صبر, اپنا بچہ جو ہے سامنے انتقال کر جا رہا ہے, لیکن جو ہے صبر کا یہ پیمانہ ہے, اور اللہ کی مرضی پہ راضی ہیں, تسلیم ہے, اپنی ذات کو جو خدا تعالیٰ کے حوالے کر چکے ہیں. تب اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا کہ سید عبدالوہاب, آج تمہارے دائرے کی عورتوں نے ایک روٹی کے بدلے میں جنت خرید لی ہے. اللہ کی مرضی پہ راضی تھے. اور صبر کا کیسا پیمانہ دیکھیے, آپ بھوکے رہیں گے لیکن بچے انتقال کرنا, کس طرح کا صبر تھا. یہ
خیر ہمارے واسطے تو جو ہے الفاظ تک جو ہے اس میں نہیں ہے بیان کرنا. یہ بہت اچھی انٹرٹیننگ کیا سے زبردست جو گفتگو میں لے سکتے ہیں. ہم جو ایک وقت کی جو ہے بھوک برداشت نہیں کر سکتے, اپنے بچوں کو بھوکا کہاں دیکھیں گے, 3 ٹائم کا 2 ٹائم نہیں کر سکتے, 2 سالن کا 1 سالن نہیں کر سکتے. یہ معلوم ہونے کے آتے ہیں کہ یہ وہ قوم سے ہم تعلق رکھتے ہیں. حقیقت میں ہمیں سیکھنا ہے. دیکھیے ہم اس قوم سے تعلق جہاں پہ ایسا تھا, اور صبر دیکھیے آزمائش یہیں پہ ہوتی ہے. ایک بڑا خاص واقعہ کہتا ہوں جلدی, جو اس کے بعد آخری ہے, اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں, کافی طویل گفتگو ہوئی. صبر دیکھیے کہاں پہ آزمائش ہوتی ہے, بڑے سے بڑے لیول پہ پہنچ جاتے ہیں, لیکن اگر صبر نہ رہا, استقامت نہیں رہی, تو جو ہے آدمی جاتا ہے. جب جو ہے سندھ میں جامع نندا نے بادشاہ, جو سندھ کا بادشاہ تھا, مخالفت کی, اور جو ہے میں اسلام سے جو ہے لڑنے کے واسطے جو ہے فوج لے کے آ گیا. جہاں میں اسلام کا دائرہ تھا, تو میں اسلام کو جو ہی معلوم ہوا, تو آپ نے جو ہے باڑ لگوانے کا حکم دیا, خندق کھدوانے کے, جس طرح رسول اللہ نے خندق کھدوائی تھی, آپ نے جو ہے جنگ کی تیاری کی. تو دائرے میں ایک شخص تھے, تو انہوں نے سوچا, جن کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ ان کو کچھ بینائی بھی حاصل تھی, مطلب کچھ دیدار بھی حاصل تھا. انہوں نے کہا کہ میں اسلام کیا کر رہے ہیں, بادشاہ اپنی پوری فوج کو لے کر آ رہا ہے, اور یہ چند فقراء کرام کے ساتھ لاٹیاں, چند تلواریں وغیرہ لے کے جو ہے فوج لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں. وہ شخص بھاگ گیا. اسلام کو معلوم ہونے پر اسلام نے فرمایا کہ ایسے بینا سے, ایسے دیکھنے والے سے وہ اندھا اچھا ہے جو بلا کے وقت پہ ثابت قدم رہے. کتنی بڑی بات ہے دیکھیے جی, بات دیدار کی نہیں, بات کامل اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا, صبر. پوری بلا سامنے آ گئی, وہاں پہ بلا, مصیبت, آزمائش. ایسے بینا سے وہ اندھا اچھا ہے جس کو خدا دکھا نہیں, لیکن جو وہ بلا کے وقت پہ, مصیبت کے وقت پہ ثابت قدم ہے, وہ بھاگ نہیں رہا ہے, وہ ٹھہرا ہوا ہے. یہ صبر کا دیکھیے جو ہے بڑا لیول ہے. بہرحال تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے, آخری چیز صبر ہے, آخری جو ہے قناعت ہے, جو اللہ دے اس کے اوپر جو ہے راضی رہے, جو کچھ کے اللہ دے. یہ جو ہے بہت خدا تعالیٰ کی جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ جس کو یہ حوالے کر دے, قناعت دے دے, وہ جو ہے ایک آزاد شخص ہو جاتا ہے. لیکن قناعت یہ نہیں کہ جو خدا تعالیٰ دے تھوڑا کھانا دے, یہ عام لوگوں کی قناعت ہے, تو اللہ اس کے اوپر جو ہے راضی ہے. ہرس کے اپوزٹ, جو خدا تعالیٰ دے اس کے اوپر جو ہے راضی ہے. بلکہ میں اسلام فرماتے ہیں کہ جو خدا دے اس پر قناعت کرے اور زیادہ کی حوث نہ کرے. پھر روٹی کا ٹکڑا یا سترے عورت جتنے کپڑے پر قناعت کرنا قناعت نہیں ہے, بلکہ قناعت اس کا نام ہے کہ 2 جہاں سے منہ پھیر کر معشوق حقیقی کے دیدار میں محو و مستغرق رہیں. ایسے ہی شخص کو خانے, متقی اور پرہیزگار کہتے ہیں. قناعت کس چیز پہ آپ راضی رہنا کافی نہیں. میرے کو یہ جو قناعت کہتے ہیں, مطلب آپ کے پاس جو ہے 2 جوڑے ہیں, اس کے اوپر آپ راضی ہیں. یہ کھانے ہوا, 2 روٹی ہیں, آج چل جائے گا, اس کے اوپر جو ہے راضی, ہرس نہیں کر رہا ہے, وہ جو ہے کھانے ہیں, قناعت کرنے والا ہے, جو اللہ نے دیا اس کے اوپر جو ہے راضی ہے. ہمارے پاس کی قناعت یہ ہے کہ تمام چیزوں سے ہٹ کے خدا تعالیٰ کی یاد ہے, اور اس کے اوپر جو ہے راضی ہے, اس کے عشق میں جو ہے ڈوبے ہوئے, وہ ہے تو قناعت ہے. اس کے اوپر جو اللہ نے جو محبت دی ہے اس کے اوپر راضی. اسی لیے جب ہمارے پاس باقاعدہ دعا سکھائی جاتی ہے کہ الہی کفانی من نعیم الدنیا بمحبتی کا و شوق کا و عشق کا و ذکر کا, اے اللہ تو میرے لیے کافی ہے دنیا کی نعمتوں میں سے, تیری محبت, تیرا شوق, تیرا عشق اور تیرا ذکر. وکفانی من نعیم الآخرۃ بلقائک و رضائک, اور آخرت کی نعمتوں میں سے تیرا دیدار اور تیری رضا, یہ میرے لیے کافی. اس کے اوپر قناعت دونوں یہیں پہ حاصل کرنا ہے, دنیا کی نعمتیں, آخرت کی نعمتیں یہیں پہ حاصل کرنا ہے. قناعت اسی کا نام ہے کہ خدا کی محبت جو عطا ہو رہی ہے اس کے اوپر قناعت کرے. اللہ نے جو دے رہا ہے اس کے اوپر جو ہے قناعت کرے, نہ کہ جو ہے روٹی اور توکل کے اوپر, نہ کہ روٹی اور جو ہے 2 جوڑے کپڑوں کے اوپر. یہ جو ہے عام لوگوں کی قناعت ہوتی ہے, لیکن حقیقی قناعت خدا تعالیٰ کی یاد اور جو ہے اس کے عشق میں جو ہے ڈوبے رہنا. ان تمام چیزوں کا نام جو ہے توکل ہے, جو آپ کے سامنے جو ہے مختصر جو ہے پڑھ کے سنا دیا گیا ہے. اگرچہ کہ جو ہے کہنے کی روایتیں اور ہیں, اگر کچھ پریپریشن اگر ہوا توکل کے اوپر کچھ اور مزید, تو جو ہے اللہ چاہا تو جو ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کو جو ہے پھر کچھ جو ہے توکل کے اوپر کہا جائے گا. لیکن ایک بات کہتے ہوئے جو اپنی آج کی جو ہے گفتگو کو ختم کرتا ہوں. دیکھیے یہ آپ کے سامنے جو سب پڑھ کے سنایا جا رہا ہے, ترک دنیا, توکل تو اللہ, صحبت صادقین وغیرہ تمام چیزیں, لیکن اب آپ کو توکل کیسے حاصل ہوگا؟ مجھے بھائی سوال یہ ہے کہ مجھے اب یہ توکل کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ کی ذات کے اوپر کامل بھروسہ, اللہ کے معنی تو اس کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے. جتنا آپ خدا کے قریب ہوں گے اتنا جو ہے آپ کو اس کے اوپر بھروسہ ہوگا. ذکر اللہ جب تک نہیں کریں گے تب تک جو ہے توکل وغیرہ تمام چیزیں حاصل نہیں ہوگی, ورنہ یہ صرف ہمارے واسطے باتیں رہیں گی. ایک شخص جو ہے
اس سے پہلے ہی کہا تھا جو ہے جو ہمارے سے جو قریب ہے وہ جو ہے مجھ پہ زیادہ بھروسہ کرے گا. ایک دور کا شخص ہے, دور سے جانتا ہے پہچانتا ہے, خالی ہاں نام سنا ہوا ہے, تو جو ہے وہ اتنا بھروسہ نہیں کرے گا جتنا جو ہے ایک محلے والا, بلکہ اس سے زیادہ جو ہے ایک دوست, بلکہ اس سے زیادہ جو ہے گھر والے, بلکہ اس سے زیادہ جو ہے بیوی. جو جتنا زیادہ قریب اتنا زیادہ بھروسہ. تو اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہے اتنی زیادہ آپ کو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہے. ورنہ جو ہے نفس شیطان تو جو ہے ہمیں مارے گا ہی مارے گا, دنیا مخلوق جو ہے اس سے پہلے ہمیں مار دے گی. اللہ کی ذات پہ بھروسہ اگر آنا ہے تو اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر کرنا ہوگا جس سے اس کے قریب ہوں گے, اور آپ کا جو ہے توکل بڑھتا جائے گا. توکل جو ہے تبھی بڑھے گا جب آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حقیقی توکل عطا کرے. میں اسلام کا فرمان ہے, اپنے فقراؤں کو آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے تمہیں جو ہے ملک توکل عنایت فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے میری موت کے صدقے میں ہمیں وہ ملک توکل عنایت فرمائے. آمین. واخر دعوانا